اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ انہوں نے تو یہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہوتا ہے نا, تو اس دنیا نے کیسی پیٹھ دکھائی ہوتی ہے. یہی وہ دنیا ہے جو شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ, کسی کو کینسر ہو رہا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کوئی کس طرح سے مر رہا ہے, مرنے کے بعد وہ ساری ترقی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی تھی وہ دھڑام سے نیچے, بلکہ مرنے کیا بڑھاپے کے بعد بھی. جو ہیروئنز بڑی خوبصورت اور جن کو فلموں والے چھوڑتے نہیں ہیں, عورت پہ تو بڑھاپا جلدی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے گھاس وہ دیر تک قائم رہتی ہے اور پھول بہت جلدی مرجھا جاتا ہے. مرد تو پھر بھی کچھ دیر چلتا ہے. جو لڑکیاں شوبز کی دنیا سے وابستہ ہیں بہت جلد ان میں اٹریکشن ختم ہوتی ہے اور ان کو ایسے مسترد کر دیا جاتا ہے جیسے ٹیشو پیپر جو ہے نا, استعمال سے پہلے کتنا اچھا اور استعمال کے باہر کہاں پھینکا جاتا ہے, ردی کی ٹوکری میں. اور آپ ان کی عزت دیکھ رہے ہوتے, اسٹیج پہ ان کو پرانے بوڑھے اداکاروں کو بھی بلایا جا رہا ہے, ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. بھائی یہ 5 منٹ کی عزت ہو رہی ہے ان کی بس, اس کے بعد ان کو کوئی بھی نہیں. یہ ٹی وی کی اسکرین کے سامنے 10 منٹ کی, باقی کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا گھر میں. لیکن اس میں اتنا اچھا کلچر دکھایا جاتا تھا, اتنا باپ کا احترام, ماں کا احترام, میاں بیوی کے رشتے کو اتنا اچھا دکھایا جاتا تھا کہ فیملی سسٹم اور مضبوط ہوتا تھا. اب تو لوگ کہتے ہیں ڈرامہ آ رہا ہے, بیوی اس کی, یہ چکر وسیم بھائی سے چل رہا ہے, اور میاں کا چکر آفس میں کسی اور لڑکی سے چل رہا ہے. یہ چکر جب آپ گھروں میں دکھاؤ گے تو بھائی بیوی کو, اچھی بھلی عورت کو بھی خیال آئے گا کہ جب اس کا چل سکتا ہے تو میرے بھی تو وسیم بھائی رہتے ہیں پڑوس میں, اور دیکھنے میں بھی ان سے اچھے ہیں, ڈراموں میں جو آ رہا ہے اسے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں اپنے زمانے کے جو اداکار ہیں نا, جو ہم بچپن میں اللہ معاف فرمائے توبہ کر لی تھی, اس وقت بھی ابا کی طرف سے اجازت نہیں تھی, چھپ چھپا کے دیکھ لیا کرتے تھے, لیکن پھر توبہ بھی کر لی الحمدللہ. تو وہ میں ایکٹر کبھی کبھار یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں, اب کیسے لگ رہے ہیں وہ, اس زمانے کی ہیروئنیں اور اس زمانے کے ہیرو. ایک دفعہ میں نے اپنے گھر والوں کو بٹھایا, میں نے کہا ہمارے زمانے کی ہیروئن تھی, اب دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا عبرت, مجھے پتا ہے اب وہ خوبصورت نہیں ہوگی, عبرت کے لیے دیکھ رہا ہوں. تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ اس کا نام مجھے یاد نہیں, وہ خیر سرچ کر کے نکالا, دیکھا, اللہ کی پناہ, کیا انسان کا کباڑا ہوتا ہے یار بڑھاپے میں. میں نے کہا یہ وہ ہیرو ہیروئن ہے جن پہ ہم مرتے تھے یار, کیا ہینڈسم. اب دیکھو جھریاں, اس طرح سے بھی یہ جھریاں ٹھیک نہیں ہوں گی. اب اس طرح بھی کر لو گے تو آپ پلاسٹک سرجری کر کر کے تھک جاؤ, مگر یہ جھریاں ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اب کوئی نہیں پوچھتا ان کو شوبز کی دنیا میں. اللہ کے بندوں, وقت پہ شادی کر کے بچے پیدا کر لیتے, ان کو دین سکھاتے, اسلام سکھاتے. آج وہ تمہیں اتنی, ہم تو اپنی بوڑھی والدہ کو جانتے تھے, ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی. ہمیں تو جب ہماری والدہ کی عمر زیادہ نہیں تھی اس وقت بھی محبت تھی, لیکن جب جیسے زیادہ بوڑھی ہوئی ہیں اس وقت تو ایسی محبت ہو گئی بھائی, اس وقت تو والدہ کے بغیر رہنا ممکن نہیں رہا. باریاں لگتی تھیں. سعودی عرب میں کیس آیا عدالت میں, سعودی عرب میں 2 بھائیوں نے اتنی لڑائی کی ہے کہ عدالت پہنچ گئے. ایک کہہ رہا تھا میری بوڑھی ماں میرے ساتھ رہے گی, دوسرا کہہ رہا تھا میرے ساتھ, اور ڈر تھا کہ ایک دوسرے کو جان سے نہ مار دیں. ہر آدمی چاہ رہا ہے ماں میرے ساتھ رہے. عدالت نے فیصلہ سنایا 6 مہینے اس کے ساتھ اور 6 مہینے اس کے ساتھ. جب مذہب سکھاؤ گے نا گھر میں عزت ہوگی, اور جب بچوں کو ڈراموں فلموں میں لگاؤ گے, بچے ایکٹر تو اچھے بن جائیں گے, ڈانسر اچھے بن جائیں گے, اچھے سنگر بن جائیں گے. شوہر ہے تو اچھا شوہر نہیں بنے گا, بیوی ہے تو اچھی بیوی نہیں بنے گی, اولاد ہے تو اچھی اولاد نہیں بنے گی, باپ ہے تو اچھا باپ نہیں بنے گا. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جتنے مشہور لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھو ان کی بیویوں سے, کیا یہ اچھا شوہر بھی ہے؟ کیا یہ تمہاری اولاد تمہارا اکرام کرتی ہے؟ نہیں کرتی, الا ماشاء اللہ, اللہ کسی ایک کو نواز دیں. تو اس لیے عبرت حاصل کرنی چاہیے. لکنھا خلۃ قد سیق من دمھا, یہ دنیا ایسی بے وفا ہے 2 منٹ میں منہ موڑتی ہے. تو بھائی اللہ سے لا لگاؤ, تمہیں گھر میں بیوی سے بھی عزت ملے گی, اولاد سے بھی عزت ملے گی. نہیں, ہم نے تو دیکھا ہے علماء کی اولادیں کیسا ان کو پالتی ہیں, جو حالانکہ انہوں نے وہ عیاشی نہیں دی ہوتی اپنی اولاد کو جو لبرل لوگ دے رہے ہوتے, پابندیاں لگائی ہوتی ہیں, لیکن ان پابندیوں کے اثرات ہیں, وہ اپنے باپ کی بھی خدمت کرتے ہیں, اپنی ماں کی بھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فنکار اداکار ہیں نا, ان کی جوانی دیکھتے ہو تو ان کا بڑھاپا بھی دیکھ لیا کرو, اور گھروں میں جا کے دیکھا کرو گھر میں کون کتنی عزت دے رہا ہے. تنہا اکثر 100% کی بات نہیں کر رہا, کہیں کوئی ایکٹر مجھے فون کر کے کہے کہ آپ نے میرے بارے میں بولا, میں تو ایسے, اکثر کی بات کر رہا ہوں. اکثر آخری عمر تنہائی کی گزارتے ہیں, کوئی ایوارڈ دینے والا نہیں, کوئی عزت کرنے والا نہیں, بچے چھوڑ چھاڑ کے
بھاگ چکے. تو ابھی لاہور کا ایک کیس سامنے آیا, ایک پولیس آفیسر, بہت بڑا آفیسر, اپنے بچوں کو موبائل خرید کے دیا, آئی فون, بچوں کو گاڑیاں لے کے دی, اس نے سب کچھ کیا. جب بیمار ہوا نا تو ڈاکٹر نے کہا ان کے علاج پہ 20 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. بچوں سے ڈاکٹر نے کہا کہ گاڑیاں بیچو, فون بیچو, علاج کرو. بچوں نے پیسے دینے سے بولو نا انکار کرا کہ ہم اگر یہ سب چیزیں بیچ باچ کے ابا تو ٹھیک ہو جائیں گے, ہم تو دوبارہ زیرو پہ آ جائیں گے. تو بالآخر وہ باپ مر گیا. یہ نتیجہ نکلتا ہے اپنی اولاد کو دین نہ سکھانے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اچھے بھی سمجھیں گے جب بوڑھے ہو جاؤ گے. ابھی جوانی کی مستیاں ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تبھی یہ جو دعا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت, ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت, الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں, اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا. کرنا وہ خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے. اور ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا دباؤ تھا, کتنا دباؤ, کہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خطرہ, جیل جانے کا خطرہ. اس زمانے کے جیل بڑے خطرناک تھے. اور کرنے کی صورت میں خواہش بھی پوری ہوگی, اور جو ایک انسان کی نیچر ہے, جو مرد کی ایک نیچر ہے, اور عزت بھی ملے گی. یعنی زنا کرانے والی تمام محرکات موجود تھے, اور زنا سے روکنے والے ایک محرک بھی موجود نہیں تھا. اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں. تو اس سے ہم جیسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج بات بات پہ بد نظری اور گناہ کو ہم اپنے لیے کتنے آرام سے حلال سمجھ لیتے ہیں, اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, مجبور ہیں. کتنے لوگ سودی بینکوں میں مینیجر بنے ہوئے ہیں, لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں, ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ مجبور ہیں, اس غربت اور مہنگائی میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو بد نظری کرتے ہیں, ان کو جب سمجھایا جائے بھئی یہ حرام ہے, اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا, وہ کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں, ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا. تو ہر گناہ کو ہم نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے چھوٹی چھوٹی مجبوریاں پیش کر کے. مکس گیدرنگ ہے, ناچ گانا ہے شادی میں, جب منع کیا جاتا ہے بھائی شادی میں مت جاؤ, یہ ناجائز ہے, لوگ کیا کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں, رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے, مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے. تو آج ہم نے معمولی اعذار کو, معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا لیا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں بعض ایسے ہیں, سورہ عنکبوت میں ہے, کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں, اور جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ, اور جب ایمان اور عمل صالح پر ان کو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں, چھوٹی سی بات کو بھی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں وہ. تو اس لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے اعذار عند اللہ مقبول نہیں ہے. یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس وقت معذور نہیں تھا کہ جب عزت جانے کا بھی خطرہ, اور جیل جانے کا خطرہ, اور ذہنی دباؤ اتنا, اور بھرپور جوانی ہے, اور پیغمبروں میں جو اللہ نے قوت رکھی ہوتی ہے وہ والی قوت ہے. ان تمام باتوں کے بارے میں اس کے سب کے باوجود وہ کہتے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. یہی ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے. اور جب ہمارا گناہ سے بچنے کا یہ والا جذبہ ہوگا تو پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا